پہچان آپ کی بطور ایکٹر ابھی ریسنٹ بھی دیکھیں. اچھا میں نے وہ سارا ایپیسوڈ تو دیکھا جب ناگن والا بھی آپ کے چاہے تو پوری دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی تھی, پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں. تو بعد میں یہ ابھی حال ہی میں پریزاد, خیر اس کو بھی اب کافی دیر ہو گئی ہے, تو آپ کا جو رول ہے کمالی والا وہ بہت زیادہ سپر ہٹ ہوا. اور اس میں یہ رائٹر کا تھا کہ وہ میں مخل ہونا چاہتا ہوں, یا آپ کا اپنا کیا, میں ذرا رائٹر, اور کیونکہ آپ خود بھی ایک رائٹر ہیں اور ایکٹر بھی ہیں, تو یہ آپ نے سجیسٹ کیا یا اسی طرح سے رول تھا, کچھ آپ نے اسے ریفریز کیا, کچھ میں جاننا چاہ رہا ہوں, بڑی دیر سے سوال تھا میرے ذہن میں. دیکھیں میں کیونکہ بنیادی طور پہ رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ تھیٹر کرتا رہا ہوں, تھیٹر کا ایکٹر ہو امپرووائز لازمی کرے گا, اور پھر رائٹر بھی ہو امپرووائز لازمی کرے گا. لیکن ہاشم ندیم صاحب کو میں داد دیتا ہوں, یہ رول میں مجھے بعد میں پتہ چلا, اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے پہلے مارچ میں اس کو چھوڑا, ایک رول اس کا. اچھا آفر ہوئی جب, ہاں جب مارچ میں ہوئی تھی, میں ترکی سے آیا تھا, اچھا اس وقت ٹائم نہیں تھا. پھر جب ستمبر میں آفر ہوئی دوبارہ کمالی کے لیے, اس وقت آئی ڈونٹ نو کون سا رول تھا, میں نے تو سنا بھی نہیں تھا. اب اخلاقی طور پہ میں نے کہا ان کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے ان سے جتنے میں پیسے لیتا ہوں اس سے ڈبل مانگ لیے. ٹھیک ہے, بلکہ میں بتا دیتا ہوں, میں کہا جی ₹1,00,000 ایپیسوڈ دوں گا پر ڈے. آپ چاہتے تھے کہ نہ کرنا پڑے؟ میں چاہتا تھا بھاگ جائیں گے, تو اس لیے آپ نے ڈبل پیسے بتائے. انہوں نے کہا ڈن. ڈن ہو گئے؟ ہاں وہ ڈن کر دیا انہوں نے. اب میرے پاس بھاگنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. میں نے پھر اپنے بیٹے عیسیٰ کو لیا, اسلام آباد میں شوٹنگ تھی, میں چلا گیا. اور یہ میں مخل ہو سکتا ہوں سر, یہ انہوں نے لکھا ہوا تھا. مجھے فائدہ صرف یہ ہوا کہ چونکہ مجھے پتا تھا یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عام ایکٹر ہوتا وہ کسی اور طرح سے لیتا. اچھا میں مخل ہوتا ہوں, ہو سکتا ہوں بالکل ایسے جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں نوک کرتے ہیں, میں ہی کم ان, میں مخل ہو سکتا ہوں. لوگوں نے اس کو جانے کیا سمجھ لیا اور وہ ہنسنے لگ گئے. اسے کہا تم کب مخل نہیں ہوتے کمالی, تم اب مخل ہو ہی جاؤ کمالی. مطلب اس کے مختلف جواب تھے, میرا یہ ہوتا تھا میں مخل ہو سکتا ہوں. حالانکہ وہ میں آپ کو بتاؤں, جب اللہ نے عزت دینی ہو نا, یہ کوئی ہٹ ہونے والی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں ہی کم ان, اردو میں کہا میں مخل ہو سکتا ہوں سر. یا اس کو کہہ لیں کہ میں معافی چاہتا ہوں, یا ایکسکیوز می. نہیں ایکسکیوز می بھی نہیں ہے, میں ہی کم ان, میں مخل ہو سکتا ہوں, بس اتنا ہے. اور لوگوں نے کیونکہ اس کا ایکسپریشن تھا, اس نے کہا تم کب مخل نہیں ہوتے, تم کا مطلب اچھا. آپ خود حیران بھی ہوئے ویسے. ہاں میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا ریئیکشن آ رہا ہے. میں تو ہٹ ہو گئے ہیں اردو کے اندر مؤدب انداز میں یہی کہیں گے کہ میں مخل ہو سکتا ہوں سر. پھر آپ دیکھیں جب اللہ نے عزت دینی ہے تو کس طرح سے دینی ہے کہ وہ بہت بڑا مالک. مطلب میں اگر یہ بتاؤں نا کہ میں کتنی پہچان رکھتا ہوں, اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہو جائے گی. آپ صرف یہاں سے نکلیں میرے ساتھ باہر سڑک پہ چلیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں ابھی وہ ابھی آپ کسی پارک میں تھے, ہاں وہاں پر کیا حالات, وہاں پہ لوگ آ گئے تھے. اس کا ایک ڈائلاگ ہٹ ہوا, کمالی میری گاڑی نکالو, اور اس پہ بے تحاشا مین. اچھا میرے کریکٹر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں, وہ آ گیا کرونا آ گیا, تو نہیں کرونا نہیں, یہ جو تھا کیا ہے بولتے ہیں ڈینگی, میں مخل ہو سکتا ہوں. حکومت بدل گئی تو تصویر لگا کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں مخل ہو سکتا ہوں. مطلب جہاں مداخلت ہو گیا ہر جگہ وہ آ گئی. اس کا ایک ڈائلاگ مشہور ہوا ہوا ہے, کمالی میری گاڑی نکالو. میری وال پہ بھی آ کے لکھتے ہیں, آپ پورا ڈرامہ دیکھ لیں کہیں یہ ڈائلاگ نہیں ہے, لیکن چونکہ رب نے آپ کو نوازنا ہے عزت سے تو آپ دیکھیں کہ ہوا کیا. اچھا اب ہوا کیا, کمالی ہٹ ہوا ہے نومبر میں جا کے. اسی سال کے ابتدا میں رمضان میں روزوں سے 2 دن پہلے ایک نظم لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ میں ڈالتا ہوں فیس بک پہ, اور ریما بیگم جو ہماری ریما خان ہیں وہ اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں چوتھے روزے کو اس کو پڑھ دیتی ہیں میرا نام لے کے. اس کے بعد وہ ہٹ ہو جاتا ہے. اب چونکہ پریزاد میں بھی شاعری تھی اور ایک فکس فریم کے اندر وہ میری ایک نظم میں نے جب پڑھی تو ہٹ ہو گئی. اب لوگ مجھے پتہ ہے کہتے ہیں یا پریزاد علی وہ نظم تو سناؤ کسی بشر میں ہزار خامی, حالانکہ اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے کب کہی, کس چیز کے لیے کہی؟ کس چیز کے لیے
اب فرق میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ مالک نے جب آپ کو عزت دینی ہے نا تو آپ کو نہیں پتا وہ عمر شریف مرحوم کہا کرتے تھے کہ اچھا وقت ہو نا تو بندے کی لاٹری نکل پڑتی ہے، اور جب برا وقت ہو نا تو بندہ اونٹ پہ بیٹھے تو کتا کاٹ لیتا ہے. واہ واہ واہ. اب کہاں اونٹ اور کہاں کتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دعائیں جو میں رو کے کیا کرتا تھا اللہ کے حضور کہ یا اللہ میری پہچان بن جائے، جب یہ خواہش ختم ہو گئی پہچانے جانے کی، ایک رول جس کے 11 یا 12 سین ہیں اس کا سپین دیکھے کتنا بڑا کر دیا اس نے. یہ میرا مالک ہے.